الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج انشاءاللہ ہمارے درس قرآن کا آغاز چوتھے پارے سے ہوگا۔ اللہ کا بہت فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 3 مکمل پارے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شیء، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ دیکھیں سورہ آل عمران میں اس سے پہلے آیات میں ذکر ہوا کہ اللہ کی راہ میں کیا صدقہ کرنا چاہیے، کس انداز سے کرنا چاہیے، اس میں ریاکاری کا پہلو نہ ہو، وہ چیز بالکل ردی نہ ہو، بیکار نہ ہو۔ اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے صدقے کے اعلیٰ درجے کو بیان کیا کہ ایک تو ہے صدقہ کر دینا، بس آپ نے کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے دی، لیکن ایک ہے بر کو پانا، ایک ہے نیکی پانا۔ یہ جو نیکی ہے حتیٰ لن تنالوا البر، کہ یہ تم بر کو نہیں پا سکتے، یہ بر کیا ہے؟ یہ بر اللہ کی رضا ہے، یہ اس کی رحمت کا مستحق ہونا ہے۔ تو یہ تب حاصل ہوگا کہ جو تمہیں محبوب مال ہے تم اسے خرچ کرو۔ تو صدقے کا ادنا درجہ تو یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو۔ اگر ریاکاری ہے، اگر نمود ہے، تو بس وہ تو بیکار ہے، وہ تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ پھر صدقہ جس چیز کا کیا جائے اس میں منیمم درجہ یہ ہے کہ وہ ردی نہ ہو، بیکار نہ ہو، وہ کام کی ضرور ہو، اس کا استعمال ہو سکتا ہو، بالکل ہی گھٹیا بیکار سی چیز نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد جو افضل درجہ ہے وہ ہر ایک شخص کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہیں پیاری چیز ہے، جو تمہیں محبوب ہے، تم وہ خرچ کرو تو پھر تم اللہ کی رضا پالو گے اور اس کی رحمت کے مستحق ہوگے۔ تو بس حقیقتاً ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو چیز صدقہ کرتے ہیں کہیں یہ وہ چیزیں تو نہیں کہ جو گھر میں بچ جاتی ہوں، کوئی استعمال نہ کرتا ہو، کوئی کھانے کو تیار نہ ہو، تو 3-4 دن پڑے رہنے کے بعد آپ نے کہا چلو یار اب یہ کسی گھر میں نوکر یا ماسی کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اتنا بیکار کپڑا ہو، کوئی بنانے کو تیار نہ ہو، بالکل ہی ردی ہو، پھر آپ نے سوچا کسی کو دے دیتے ہیں۔ افضل درجہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو خود پسند ہو، خود محبوب ہو، انسان اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے۔ یہ جو محبوب ہے اس کے متعلق بھی 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کی خود کو ضرورت ہو، جو آپ کی ضرورت ہو، آپ کو چاہیے ہو، وہ چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ضرورت تو نہ ہو لیکن اس کی طرف دل کا میلان بہت ہو، نفس کا میلان ہو، آپ کو بہت اچھی لگتی ہو، آپ چاہتے ہو کہ یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہے، اور اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ بس یہی وہ خرچ کرنا ہے کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور کئی صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے، جس میں سب سے مشہور حضرت ابو طلحہ ہے، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اس طرح فرمایا ہے تو میرا جو سب سے پسندیدہ باغ ہے، اور آپ کا باغ بہت ہی اچھا تھا، اس میں کئی کھجور کے درخت تھے، اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے اور وہاں کے کنویں سے پانی پیا کرتے۔ آپ نے کہا کہ بس وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تو آپ نے حضور کے حکم کے مطابق اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچا کے بیٹوں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، جب انہوں نے اس آیت کے بارے میں سنا تو پھر آپ کا پسندیدہ بڑا عمدہ گھوڑا آپ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے کہ یہ مجھے بڑا پسند ہے، یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ حضور نے آپ کا گھوڑا لے کے آپ کے ہی صاحبزادے کو دے دیا اور کہا کہ بس اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول کیا۔ تو بس یہ وہ اشخاص تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، اور انہوں نے اس آیت کریمہ کو سنتے ہی اپنی پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالی۔ اس لیے اگر آپ کو مال سے بہت محبت ہے، آپ کو اپنی جان سے بہت محبت ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت پسند ہے، یہ کام کر کے دیکھیں کہ آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ،
کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی چاہے تم بیکار مال صدقہ کرو یا اچھا صدقہ کرو، چاہے تمہاری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو یا ریاکاری ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ اس کا پہلے کانٹیکس سمجھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ ان میں سے روایت میں آتا ہے کہ ایک اونٹ کا گوشت اور ایک اونٹنی کا دودھ آپ وہ نہیں پیتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سچا نبی ہوں اور میں ملت ابراہیمی پر ہوں، تو یہود نے آ کر کہا کہ حیرت کی بات ہے، آپ ملت ابراہیمی پر ہیں، حالانکہ یہ جو چیزیں تھیں جو حرام کردہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ وہ آپ پیتے ہیں، حالانکہ نہ حضرت ابراہیم اسے تناول کرتے تھے، نہ حضرت نوح، نہ حضرت یعقوب اور نہ دیگر انبیاء۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی کہ تمام چیزیں حلال تھیں سوائے اس کے جو یعقوب نے یعنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر منع کر دی تھی۔ اور روایات میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ تمام چیزیں منع کر دی۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ آپ کا دل ان کی جانب بہت مائل تھا، تو آپ نے اپنے نفس کے خلاف جانے کے لیے، اپنا مجاہدہ کرنے کے لیے آپ نے ایک طریقے سے اپنے اوپر پابندی کر لی کہ بس میں اب اللہ کی رضا کے لیے اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے آپ کو اذن دیا تھا، اور نبی کا منصب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حلال و حرام کر دے، تو آپ نے اپنی شریعت میں ایسے آ کے حلال و حرام کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ آپ کو ایک بیماری تھی اور پرہیز میں آپ نے اپنے لیے چیزیں منع کی تھیں، اس لیے شرعاً تو نہیں لیکن اپنی سیلف کیپیسٹی میں آپ نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو جو بھی قول ہو، اس میں حقیقت یہی تھی کہ یہ چیزیں شروع سے حرام نہیں تھیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کی تھیں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل دین کی طرف بلانے والے تھے، اس لیے آپ نے ان چیزوں کو استعمال کیا اور اسے واپس حلال کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر قرآن کریم اسے بیان کرتا ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ قل تم فرماؤ، فأتوا بالتوراۃ فتلوہا ان کنتم صادقین، توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ ان سے کہہ دو کہ ایک کام کرو، توریت لے آؤ مل کے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تم اگر سچے ہو اور یہ شروع سے حرام کردہ تھی تو توریت میں مل جائے گا۔ اور پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی، وہ توریت نہیں لائے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی یہ سب جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا رہے، یہ کہتا رہے کہ پہلے سے یہ حرام تھیں اور یہ نبی نے آ کے حلال کی ہیں اور یہ ان حرام چیزوں کو تناول کرتے ہیں معاذ اللہ، تو بس وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ اور دیکھیں یہی بہت بڑی نشانی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، لیکن آپ نے یہودیوں کو چیلنج کر دیا کہ اپنی کتاب لے کر آؤ اور آؤ ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ کیا چیز حرام تھی اور کیا چیز حلال تھی، اور یہی آپ کی نبوت کی، آپ کے سچا ہونے کی صحیح نشانی ہے۔ قل صدق اللہ، اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے حقیقت کو کھول دیا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی تم ملت ابراہیمی کے صرف دعویٰ نہ کرو بلکہ واقعی حضرت ابراہیم کے دین پر چلو، کیونکہ وہ تو مشرک نہیں تھے اور تم مشرک ہو۔ تم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو اور ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دین حنیف پر تھے، ہر باطل سے جدا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ گھر سے مراد رہائشی گھر نہیں بلکہ عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا وہ مکۃ المکرمہ ہے، اور اسے بکہ بھی کہا گیا۔ مختلف اقوال ہیں، ایک یہ ہے کہ بکہ جو ہے یہ مکہ کا ہی دوسرا نام ہے، دوسرا یہ کہ صرف خانہ کعبہ بکہ ہے، باقی تمام مسجد حرام یہ مکہ ہے۔
ایک یہ ہے کہ بکہ یہ مکمل مسجد اور کعبہ ہے، اس کے اطراف میں مقام یہ حقیقتاً مکہ ہے، لیکن یہ دوسرا ہی نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا بکہ۔ اور آ، اور مکہ کی تعمیر کے متعلق مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصیٰ، اور ان دو کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، حضرت آدم اور بی بی حوا نے، اس کے بعد اس کے بعد حضرت آدم کی ہی اولاد میں سے کسی نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب کعبے کو منہدم کر دیا گیا تو پھر اثر نو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور مسجد اقصیٰ کی اثر نو تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اس کے بعد بھی کعبہ تقریباً 7 مرتبہ کل تعمیر ہوا، کبھی اس کی دیوار کی مرمت ہوئی، کبھی کسی اور اعتبار سے حتیم کو اندر لے لیا گیا، کبھی حتیم باہر چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح کعبے کی مختلف اعتبار سے تاریخ میں تعمیر ہوئی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ لوگوں کے لیے عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تھا وہ مکہ تھا، اور یہ برکت والا ہے، اس میں ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب کا درجہ رکھتی ہے، اس میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک فرشتے ہر وقت حاضر رہتے ہیں، اس میں اللہ کی ہیبت طاری ہوتی ہے، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ہے۔ تو جو مکہ کو، اس مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنا لے، صرف نماز کی حد تک نہیں بلکہ اپنی سیاست کے اعتبار سے، اپنی پوری زندگی کے نظام کے اعتبار سے، تو ظاہر ہے پھر اس نے قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بنایا، اور وہ ہدایت ہی ہدایت میں ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین نے لکھا کہ کعبے کے اوپر سے پرندے نہیں گزرتے، یہاں پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پہ حجر اسود ہے، یہاں پہ وہ مقامات ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے، وہاں پہ دیگر معاملات ہوئے، اور یہاں پہ خاص طور پہ مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور آپ نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر فرمائی۔ تو جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے پیر کا نقش اس پتھر پر بن گیا، اور وہ نقش جو ہے وہ آج تک محفوظ ہے، اور یہی مقام ابراہیم ہے کہ جس کا ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ قرآن کریم نے ذکر کیا۔ اور آپ دیکھیں پتھر کی کیا حیثیت ہے، پتھر تو بہت سے ہیں دنیا میں، کروڑوں اربوں پتھر ہوں گے، لیکن اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ اس پر ایک اللہ کے نبی کے پیر کا نقش ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی فرمایا۔ بس یہی وہ آیات ہیں کہ جن سے استدلال کرتے ہوئے، جن سے دلیل پکڑتے ہوئے اہل سنت انبیاء اولیاء کے تبرکات، ان سے منسوب چیزیں، ان کا عصا، ان کا کرتا مبارک، ان کے بال مبارک، ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں، ان کو اپنے لیے متبرک سمجھتے ہیں، ان کا ادب بھی کرتے ہیں، انہیں چومتے بھی ہیں، ان کی برکت سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نظر آتا ہے کہ بالکل بے جان چیز کہ جس میں اللہ کی ہی بنائی ہوئی مخلوق، اللہ کا نبی کھڑا ہو اور اس کے نقش بن جائیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ آگے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، کیونکہ جو شخص، اگر کسی شخص نے چوری کی ہو، زنا کیا ہو، قتل کیا ہو، اس پر حد جاری نہیں ہوگی اگر وہ مکہ میں ہے، مکہ سے حدود حرم سے باہر اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اسی طرح حدود حرم کے اندر مکہ میں اس سے قتال نہیں ہوگا، جنگ نہیں ہوگی، تو جو شخص وہاں پر داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اب یہاں پر حج کی فرضیت کا بیان ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں پر حج کی فرضیت کا بیان ہے۔ حج ایک فرض عبادت ہے چند شرائط کے ساتھ، جس طرح نماز روزہ فرض عبادت ہے، اور اس قرآن کی آیت سے صراحتاً ثابت ہے۔ تو اگر کوئی حج کی فرضیت کا انکار کرے تو اس نے کفر کیا۔ اگر کوئی اسے ہلکا جانے، کہے کہ میں حج و قربانی کیوں کروں،
میں غریب کو پیسہ دوں، غریب کو کپڑا پہناؤں، میں ویلفیئر کا کام کروں، اور حج تو صرف میری ذاتی کی حد تک ہوگا، تو اس نے اللہ کی فرض کی ہوئی عبادت کو ہلکا جانا، اس کی توہین کی، تو وہ بھی شدید گناہ گار ہوگا، اور اسے بھی کامل توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں ایسے بہت سے ڈیڑھ ہوشیار لوگ اپنے معاشرے میں آج ملتے ہیں۔ تو حج فرض ہے شرائط کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا ہو اور وہ حج نہ کرے تو بس اس کے بعد اب وہ چاہے تو نصرانی ہو کر مرے یا چاہے تو یہودی ہو کر مرے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حج کی اہمیت کا۔ اصل اس میں کتب فقہ میں بہت تفصیل موجود ہے، ابھی وقت میں گنجائش نہیں، لیکن اصل اصول یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس راستہ پرامن ہو، آپ راستے سے جا سکتے ہو حج کے لیے، آج کے دور میں دیکھا جائے تو آپ کے پاس ویزا ہو، اور آپ کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ آپ اپنے سفر کے اخراجات بھی اٹھا سکتے ہوں، اور اگر آپ کسی کی کفالت کرتے ہیں، آپ کے پیچھے ڈیپینڈنٹس ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، تو آپ کے پاس کم از کم اتنا مال ہو کہ جو آپ پیچھے چھوڑ کر جائیں تو آپ کی غیر موجودگی میں ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، ان کی ضروریات پوری ہوں۔ عورت پر حج تب فرض ہوگا کہ جب اس کے پاس اپنا بھی خرچہ ہو اور کم از کم ایک محرم کا بھی حج کے سفر کا خرچہ ہو۔ اگر اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں تو عورت پر حج فرض نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ تو جو اب حج کو نہ مانے اور دیگر چیزوں کا انکار کر دے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو غنی ہے۔ قُلْ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم فرماؤ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے کہ تم کس چیز کو چھپاتے ہو، کس کو ظاہر کرتے ہو، اصل توریت میں کیا لکھا تھا، تمہاری بنائی ہوئی توریت میں کیا لکھا ہے، تم کس چیز کو پڑھتے ہوئے منہ ٹیڑھا کر دیتے ہو، کس چیز کو چھپا لیتے ہو، اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، تو پھر کیوں انکار کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، تم فرماؤ اے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، تم اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو، تم خود گواہ ہو ہر بات پہ کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کے بارے میں توریت میں اور پچھلے انبیاء نے جن کی جو نشانیاں بیان کی وہی نبی ہیں، یہ وہی دین لے کر آئے ہیں جو بالکل ملت ابراہیم کے موافق ہے، اس میں وہی عقائد ہیں، وہی قیامت کا ذکر ہے، وہی اصل ہے، تم ہر ایک چیز پر گواہ ہو تب بھی تم انکار کرتے ہو۔ اور علامہ قرطبی نے یہاں پر ایک اور معنی کیا کہ تم دانش مند ہو، عقل مند ہو، کہ تم اتنے عقل مند ہونے کے باوجود بھی وہ سودا کرتے ہو کہ جس میں آخرت میں صرف تمہیں شرمساری اور صرف پچھتاوا ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور ایمان والو اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ تو بس یہاں پر واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں کئی سو سالوں سے دو قبائل بسے تھے، اوس اور خزرج، ان کے درمیان دشمنیاں تھیں، جنگیں ہوا کرتی تھیں، بے دردی سے قتل کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور یہ یہود ہی ان کو لڑواتے بھی تھے، انہیں اسلحہ بھی بیچتے تھے، انہیں قرضہ بھی دیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف فرما ہوئے، رحمت اللہ عالمین نے یہ تمام لوگ ان میں سے اکثر مسلمان ہوئے، اور اسلام لانے کی بدولت ان کے درمیان امن قائم ہو گیا، محبتیں قائم ہو گئیں۔ تو ایک مقام پر اوس اور خزرج کے کچھ لوگ بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، ایک یہودی کا گزر ہوا، اس نے جب دیکھا یہ حال تو اسے برداشت نہ ہوا کہ یہ لوگ جو ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، یہ آج کیسے ہے کہ اتنے پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں۔ تو اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ ان کو ورگلاؤ، تو چند قصیدے پرانے ایسے پڑھے کہ جس میں پرانی جنگوں کا ذکر تھا، اس سے بحث شروع ہوئی، ماحول گرم ہوا، جھگڑا ہوا، اور
دونوں فریق جو ہے وہ آپس میں کھڑے ہوئے اور تلواریں لے کر ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ ہوئے۔ یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ تشریف لائے، آپ نے انہیں روکا اور آپ نے کہا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، حالانکہ اب تم اسلام لا چکے ہو، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں، اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ تو پھر انہیں پچھتاوا ہوا، انہوں نے اپنے تلواریں پھینکی اور پھر جو ہے وہ رجوع کیا اور آپس میں گلے ملے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اب تم کفر کی طرح، اب تم کیوں کفر کرو گے۔ یہاں پہ وہ کفر نہیں کر رہے تھے، یہاں پہ وہ صرف آپس میں لڑائی کر رہے تھے، لیکن حالت کفر میں وہ جو کام کیا کرتے تھے اس کو قرآن نے یہاں پر کفر کہا ہے کہ تم اب کیوں کفر کرو گے، حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی اور تم میں اس کا رسول بھی تشریف فرما ہے۔ اور پھر دیکھیں آخر میں کیا فرمایا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ تو بس آج ہم یہاں پر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔